علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بچوں؟ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں۔ زبردست۔ اچھا، آج ہم پڑھیں گے ایمانیات میں سے ایمان مفصل آج ہم پڑھیں گے، ایمان مفصل اور ایمان مجمل آج ہم پڑھیں گے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ایمان لانا مسلمان کو ضروری ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہاں ہم مسلم ہیں، مسلمان ہیں۔ پھر وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ مسلمانوں والے یعنی کس بات کو آپ مانتے ہو، تو ہمارے دل میں تو یہ آٹومیٹک یہی آتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، بس ادھر سے آگے تو ہمیں زیادہ پتہ نہیں ہوتا۔ تو آج ہم وہ چیزیں پڑھیں گے کہ کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ چیزیں یاد بھی کرتے ہیں، ایمانیات اس کو کہتے تھے، اور یہ ہمیں اسکولوں میں پڑھایا بھی جاتا تھا اور ہم اس کو دہراتے بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو دہرا دیتے ہیں ان الفاظ کو، تاکہ ہمیں یہ الفاظ یاد ہو جائے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ جی تو سب سے پہلے ایمان مفصل، آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ وکتبہ ورسلہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ والقدر خیرہ وشرہ وشرہ من اللہ تعالی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ والبعث بعد الموت۔ اچھا، تو یہ تو ایمان مفصل ہو گیا، یعنی ایمانیات وہ چیزیں جو جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا ترجمہ میں بتا دیں، تو اس کا ترجمہ ہے آمنت باللہ، میں ایمان لایا ہوں اللہ تعالیٰ پر۔ تو ہم سے کوئی پوچھے آپ کیسے مسلمان ہو، یعنی کن چیزوں پر آپ نے ایمان لایا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ آمنت باللہ، ہم نے ایمان لایا ہے اللہ پر، ایمان لایا ہے ہم اللہ پر۔ اب خدا نہ کرے کوئی نعوذ باللہ سے منکر ہو تو وہ مسلمان نہیں، کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات صفات سے کوئی منکر ہو تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وملائکتہ، اور میں ایمان لایا ہوں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر۔ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو نور سے بنی ہے، نور سے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں فرشتوں کو۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہے۔ تو ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کس طرح مسلمان ہو، تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر، ایمان لائے ہیں اللہ پر اور فرشتوں پر۔ اچھا، اگلے نمبر پہ ہے وَكُتُبِهِ، اور ایمان لایا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے کتابوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کیا ہے، زبور نازل کیا ہے، اور انجیل اور قرآن مجید اور کچھ صحیفے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارے ہیں پیغمبروں پر، رسولوں پر۔ تو ان میں سے یہ 4 کتابیں ہیں جو مشہور ہیں، اور ہمیں ان کے نام بھی یاد ہیں، اور کچھ صحیفے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پر، اس طرح مختلف انبیاء کرام علیہ السلام پر صحیفے یعنی چھوٹے کتابچے وہ ان پر نازل ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگلا ورڈ ہے وہ، اس کا خلاصہ ہوا کہ آسمانی کتابوں پر جو تورات زبور ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں۔ اب ان لوگوں نے قرآن کے علاوہ جو باقی کتابیں ہیں انہوں نے اس میں سے اپنے طرف سے رد و بدل کر ڈالا ہے، تحریف کر ڈالا ہے، اور اپنی مرضی کے الفاظ شامل کیے ہیں قرآن مجید کے علاوہ۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سو قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ان کی تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ پچھلی کتابوں میں انہوں نے اپنے لیے احکامات چینج کیے تھے۔ اگلا ورڈ ہے وَرُسُلِهِ، اور میں اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے ہیں، اپنا چوائس کے بندے اور اپنا خاص بندے اللہ تعالیٰ نے جن کو انبیاء کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لگ بھگ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے تھے اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ اور اگلا ہے
تو ہم سے کوئی پوچھے تو ہم بتائیں کہ ہم تمام رسولوں پر ایمان، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان ساروں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ مشہور کچھ ہے جن کے ہمیں نام پتہ ہے اور یاد ہے، اور باقی جو ہمیں پتہ نہیں ہے ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے۔ اگلا ہے والیوم الآخر، اور قیامت کے روز پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ قیامت کے روز پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ قیامت کے روز کی اگر کوئی منکر ہوگا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو اٹھائے گے اور تمام جانداروں کو اٹھائے گے، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گے، نیکوکاروں کو اس کی نیکی کا، اور جو گناہگار ہیں ان کی گناہوں کا بدلہ ان کو ملے گا۔ تو ہمارا ان پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انسانوں کو دوبارہ اٹھائے گے۔ تو قیامت کے روز کی قیامت کا جو روز ہے یہ حق اور سچ ہے، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ اگلا ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ ہے تقدیر پر ہمارا ایمان ہے۔ تقدیر پر ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ ہمیں ملنا ہے وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو ہمیں نہیں ملنے والا وہ کوئی ہمیں دے نہیں سکتا۔ اس کو تقدیر کہتے ہیں کہ جو میرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ مجھے پہنچ کے رہے گا، چاہے وہ اس کے لیے کچھ بھی ہونا پڑے، اللہ تعالیٰ وہ مجھ تک پہنچا دے گا۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگلا ہے والبعث بعد الموت، اور قیامت کے روز اٹھائے جانے پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام جانداروں کو ایک مرتبہ پھر زندہ کرے گے۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکے گا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے گے تو یہ دنیا ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جائے گی، اور یہ بالکل روئی کی طرح بالکل ہوا میں ایسے ہی پہاڑ، یہ سب کچھ ایسے ہی بن جائے گے، جس طرح روئی دھنی جا رہی ہوتی ہے اور وہ ہوا میں ایسے اڑتا ہے، ایسے ہی یہ پوری مخلوقات ایسے۔ اور دوبارہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس کے ساتھ تمام جن اور تمام انس اور تمام جو سانس لینے والی چیزیں ہیں یہ دوبارہ زندہ ہوگے، اور پھر میدان حشر کی طرف جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ دے گے۔ تو یہ ہوئے ہمارے ایمانیات۔ پہلا ہے آمنت باللہ، میں ایمان لایا ہوں اللہ پر، دوسرا ہے فرشتوں پر، تیسرا ہے کتابوں پر، آسمانی کتاب، ہمارے انگلش اور میتھ سے والی کتابیں نہیں، آسمانی کتابیں، اور اگلا ہے رسولوں پر، رسول مطلب پیغمبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور والیوم الآخر، اور قیامت کے روز پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور تقدیر پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ تقدیر جو کچھ ہمیں پہنچ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے، اور قیامت کے روز دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو ادھر تک تھی کہ ایمانی مفصل ہمارے، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم نے ان چیزوں پر ایمان لایا ہے، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ چیزیں سمجھائیں، سکھائیں کہ یہ چیز، ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں مسلمان کہا جاتا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی کسی ایک چیز کا منکر ہو گیا نعوذ باللہ تو اس سے وہ بندہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ تو خود بھی ان کو سیکھیے اور اپنے بچوں کو، اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ کے پاس آپ کے موبائل میں ایک بٹن ہے، وہ اس سے آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ تھوڑا سا شیئر کریں تو شاید بہت سارے لوگوں کو یہ پہنچانے کا ذریعہ آپ بن کر آپ اپنی نیکی اس حصے میں بھی ڈال سکتے ہیں اور اپنی نیکیاں بڑھا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام